ہم جو دماغوں کی بات کرتے ہیں، جو پاکستان کے ذہین دماغ، ان کی ہم ہجرت دیکھ رہے ہیں. یہ ایکچولی ہجرت نہیں صرف جناب چیئرمین، یہ ہماری قومی روح کا خون بہایا جا رہا ہے. ہماری قومی روح کا خون بہایا جا رہا ہے جناب، کیونکہ بہترین ذہن جو ہمارے پاکستان کے ہیں، یہ صرف اس نظام سے نہیں بھاگ رہے. وہ صرف اس نظام سے نہیں بھاگ رہے جناب، وہ اس نا امیدی سے جناب. انڈسٹریز جو ہیں وہ یہاں سے جا رہی ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کیوں؟ ان کو روکنے کا کیا انتظام کیا ہے؟ پروڈکشن جو ہے وہ کیوں کم ہو رہی ہے؟ کدھر ہے پالیسی اس پروڈکشن کرنے کی؟ شروع میں کہا جاتا تھا کہ جناب اکانومی خراب ہے، ہم ٹھیک کرنے آئے ہیں کیونکہ پی ٹی آئی کی حکومت نے بڑی خراب کر دی تھی. وہ سارا بہانہ تھا، اور وہ بہانہ اب ان کے پاس نہیں، کیونکہ پچھلے 3 سال سے تو ان کی حکومت ہے. 3 سال سے کیوں نیچے جا رہی ہے اکانومی ہماری؟ کہاں ہے پالیسی؟ کہاں ہے ایکسپیرینس؟ کہاں ہے ان کا ویژن؟ ایک پریزیڈنٹ تھے جناب چیئرمین صاحب یو ایس کے، روزویلٹ. انہوں نے ڈیفینیشن دی تھی جو ابھی ہم سب سمجھتے ہیں کہ اصل ترقی کی ڈیفینیشن وہ ہے. انہوں نے کہا تھا کہ ہماری ترقی کا امتحان یہ نہیں کہ ہم جن کے پاس پیسہ ہے پہلے سے اس کے پیسے میں اضافہ کریں. اصل ترقی یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس کم پیسہ ہے یا پیسہ نہیں ہے، ہم ان کو کم از کم زندگی گزارنے کے لیے پیسہ دے سکیں. یہ ہے اصل ترقی. لیکن ان کو اس ترقی کا نام و نشان نہیں پتہ. وہ بلکہ اضافہ ان کے پرابلمز میں کر رہے ہیں جن کے پاس پہلے سے ہی پیسہ کم ہے. ان کی ترقی کی پالیسی نہیں جناب چیئرمین، بلکہ میں افسوس سے کہوں گا مایوسی کی پالیسی ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے جناب چیئرمین صاحب؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس پارلیمنٹ کو، اس ایوان کو بالکل بے معنی کر دیا گیا ہے. نہ تو ہمارے پاس معیشت کی، نہ سلامتی کی، نہ خارجہ پالیسی کی کوئی بھی معاملہ ہمارے پاس لے کے آیا جاتا ہے، بلکہ فیصلے ڈرائنگ روم میں ہو جاتے ہیں اور جا کے سائن کر دیے جاتے ہیں معاہدے جو کہ ہمیں فیوچر کو، ہمارے مستقبل کو ایک طرح سے بائنڈ کر دیں گے. جناب دس از اے بیٹریل آف دا کانسٹیٹیوشنل کانسیپٹ آف سویلین سپریمیسی. اس کے ساتھ ساتھ قانون کو ہتھیار کی طرح مسلسل استعمال کیا جا رہا ہے جناب. مقدمے فائل نہیں ہو رہے، مقدمے بنائے جا رہے ہیں، مینوفیکچر ہو رہے ہیں. اور کورٹ کا کیس خود ایک سزا بن گئی ہے. یہ سیاسی انتقام ہے جناب، اور اس سے ہماری عدالتیں بھی جو ہیں، شرمشار ہو رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے عوام کے اعتماد ہے وہ ہم سے اٹھتا جا رہا ہے. اس سب کا کیا نتیجہ ہے جناب؟ اس سب کا کیا نتیجہ ہے جناب چیئرمین؟ کہ ہماری کوئی بھی پالیسی، ایک سمپل اگزامپل آپ کو دے دوں، ہماری کوئی بھی پالیسی جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی. اگر آپ کشمیر کی بات کرتے ہیں تو ہمارا جو پرنسپل سٹانس ہے کشمیر پہ، مجھے تو آ رہی ہے، ہمارا پرنسپل سٹانس جو ہے کشمیر پہ جناب، اصولی سٹانس، اس کو اگنور کیا جا رہا ہے. یہ سارے کا تعلق اکانومی کے ساتھ ہے. آپ جواب دے سکتے ہیں. ابھی میں کمپلیٹ کر رہا ہوں. منسٹر جواب دیں گے. آپ کی بھی بڑی چیزیں ہم نے سنی ہیں، اس کا منسٹر جواب دیں گے. جی بالکل دیں گے. جی بالکل ان کو موقع دیں گے اور ہم سنیں گے بھی ان کو. اب جو آپ کا موقف ہے وینیزویلا پہ، آپ کا موقف ہے جو ایران کے ساتھ ہونے لگا ہے،
آپ کا موقف کا سمجھ ہی نہیں آ رہی ابھی تک کہ آپ کس طرف کھڑے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس مشکل جو مصیبت والے سوال ہیں ان کا جواب ہی نہیں۔ جناب، دنیا میں اس وقت، اور اب میں ایک بڑے اہم پوائنٹ پہ آ رہا ہوں جناب کنکلوڈ کرنے کے لیے، دنیا میں اس وقت نیا نظام آ رہا ہے۔ یہ میں نے بڑا اس پہ سوچا ہے، سمجھا ہے، اور یہ نظر آ رہا ہے کہ اب اس نئے نظام میں یونائٹڈ نیشنز کا بھی کوئی ریفرنس نہیں ہوگا، کوئی ریلیونس نہیں ہوگی۔ یہ نئے نظام میں بین الاقوامی قوانین کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، اور اس نئے نظام میں ہر ملک نے اپنی سوورینٹی بچانی ہے۔ آپ سنیے ذرا یہ پوائنٹ، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ سوورینٹی، آپ جواب دیں گے، اپنی جو خود مختاری ہے اس کو بچانا ہے، اور یہ جو خود مختاری ہے، ہماری جو اسٹریٹجک اٹانومی ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے سر اس نئے نظام میں۔ ہر قدم ہم نے جو اٹھانا ہے بڑا سوچ سمجھ کے اٹھانا ہے۔ پارلیمنٹ کی حکمت کی ضرورت پڑے گی حکومت کو ہر قدم پہ، یہ پارلیمنٹ کی حکمت کے بغیر نہیں آگے چل سکتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نئی عالمی نظام میں آپ کو بہت ضرورت ہے سر دانش کے ساتھ ساتھ کہ آپ کو پبلک حمایت ہو، آپ کو قوم کی حمایت ہو۔ اور میں آج آپ کو بتا دوں کہ قوم کی حمایت کے بغیر آپ کوئی قدم نہیں اٹھا سکیں گے۔ یہ قوم کی حمایت جو ہے یہ صرف تب ملے گی آپ کو جب عمران خان صاحب آئیں گے، کیونکہ قوم جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے۔ جناب، میں جانتا ہوں آپ کیا سوچ رہے ہوں گے، آپ شاید یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ تو اپوزیشن کا ایک لیڈر ہے اور اس نے تنقید کرنی ہے، لیکن میں ان کو بتا دوں کہ ہم صرف اپوزیشن نہیں، ہم ایک متبادل ہیں، ہم ایک آلٹرنیٹ گورنمنٹ ہیں، اور ہمارے پاس سارے اکنامک میجرز اور اکنامک پالیسیز ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہمارے پاس گورننس، حکمرانی کی پالیسی ہے، ہمارے پاس انتخابی اصلاحات کی پالیسی ہے، ہمارے پاس ماحولیاتی اور ڈیجیٹل ویژن کی پالیسی ہے، ہمارے پاس انویسٹمنٹ بھی ہے سرمایہ کاری کے ساتھ، ترقی کے ساتھ، اور ٹیکس بھی ایسی ہے، ٹیکس کی بھی ایسی پالیسی ہے۔ جواب دیں گے، یہ منسٹر جواب دیں گے، پھر سمجھ آئے گی۔ جی، اور آپ سننے کی ہمت رکھیں، اپوزیشن کا کام کرنے دیں، ہمیں سنیں اور جواب دیں۔ آپ رانا صاحب سے سیکھیں، رانا صاحب دیکھیں چپ کر کے سن رہے ہیں، کچھ نہیں بولا انہوں نے۔ تو جناب جی میں ریپ اپ کر رہا ہوں۔ جی میں آپ ویسے کرنا چاہتے تھے سر اپیل، یہ دیکھیں گورنمنٹ کبھی واک آؤٹ نہیں کرتی، میری اپیل ہے سر، جی میری اپیل ہے جناب چیئرمین، جی میں وائنڈنگ اپ، جی میری ایک اپیل ہے ایڈ کرے، اور نمبر 2 جو انسٹیٹیوشنل اوور ریچ کی بات میں نے کی، جو اداروں کے حد سے زیادہ جو مداخلت کی بات کی، اس کے اوپر تحقیقات کرے۔